أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے اختلاف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، یعنی تمام مخلوق پر افضل کر دیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، عطا کیا، نسب عالی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت انا اعطیناک الکوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، ان سے 5 باتیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا، یعنی کہ یہ نہیں فرمایا اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کا عطا نہیں ہے کیا، تو آپ اپنے رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی،
ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بلیغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ دوستان محترم، آپ نے دیکھا اس کے کتنے بڑے فائدے، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ آپ لوگ سورہ کوثر کی تلاوت کو زیادہ تر پڑھتے رہیں۔ سورہ کوثر سے نظر اگر کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت ضرور کر لیا کرے اور اس بچے کو دم کر دیں، انشاءاللہ اس بچے کو بہت جلد فائدہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ کہنے میں، آپ کے کچھ سننے میں کچھ خطا افراد ہو گئے ہوں تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔